اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج کی 3 اقسام کے بارے میں بتائیں گے، نیز اس کے ساتھ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حج چھوڑنے کا واقعہ ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو حج کے فضائل بھی بتائیں گے۔ ناظرین، حج 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، حج افراد۔ میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والوں کو مفرد کہتے ہیں۔ اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 2، حج قران۔ میقات سے حج عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائے لیکن حلق یا قصر نہ کروایا جائے بلکہ بدستور اسی احرام میں رہا جائے، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد عمرہ و حج دونوں کا احرام کھول دیا جائے، ایسے حج کو حج قران کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے اور حج قران میں قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، حج تمتع۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ دیا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں اور اس میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ناظرین، جب آپ ایک مرتبہ حج کر کے آئیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عبادت میں کیا چاشنی ہے، کیسی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں عجیب ہی کیفیت رکھا ہے۔ حج کے اندر سارے کام عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی وجہ سے عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ عشق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب آدمی ایک مرتبہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ فرض تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے لیکن دوبارہ جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی موقع ہو آدمی نفل حج پر جا سکتا ہے، مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ نفلی عبادت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اور دوسری طرف گناہ ہے جو بچنا اس سے واجب ہے۔ مثلا جب حج کی درخواست دی جاتی ہے تو اس میں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا۔ اب آپ نے نفلی حج کے لیے یہ لکھ کر دے دیا کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، یہ آپ نے جھوٹ بولنے کا گناہ کر لیا، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ گویا آپ نے نفلی عبادت کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کر لیا، اور شریعت میں نفلی عبادت کے لیے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدثین اور فقہاء میں سے ہے اور صوفی بزرگ ہے۔ یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ حج پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا۔ بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھیر تھا۔ ایک بچی بستی سے نکل کر آئی اور اس کوڑے میں ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی۔ اس بچی نے اس مردار مرغی کو اٹھایا اور جلدی ہی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ بچی ایک مردار مرغی کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے آدمی بھیج کر اس بچی کو بلوایا کہ تم اس مردار مرغی کو کیوں اٹھا کر لے گئی ہو؟ اس بچی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے۔
کہ ہم اس مردار مرغی کو کھالیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ہم حج کا سفر ملتوی کرتے ہیں، اور تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ اب ہم حج پر نہیں جائیں گے۔ جو ہم حج پر خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ ہم اس بستی کے لوگوں پر کریں گے تاکہ ان کی بھوک پیاس اور ان کی فاقہ کشی کا سبب بن سکے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، یہ حج جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ادا کرنے جا رہا تھا، یہ نفل عبادت تھا۔